دارالفتہ والقضاء ضلع بارہبنکی کے پروگرام مسائل شرعیہ میں آج کا سوال ہے. سائل لکھتے ہیں کہ درود تاج اور عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. سائل ہیں اخلاق الرحمان صاحب بسولی بارہبنکی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب باللہ التوفیق. دیکھیں درود تاج کے جو فضائل عوام میں مشہور ہیں اور جو اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے اور اس کا وظیفہ مقرر کرنا اور اس کے پڑھنے کا خاص کر اہتمام کرنا الگ سے یہ ثابت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ درود مسنون نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں درود پاک کے وہ مسنون درود ہے اور یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں برس کے بعد ایجاد ہوا. پھر اس کے ثواب کی بہت زیادہ مقدار بتانا، اس کے فضائل بتانا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت نہ بیان کی ہو تو بعد کے لوگ کسی چیز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اگر اس طریقے سے بیان کرے اور پھر اس کے اندر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جائے تو یہ درست نہیں ہے. درود تاج کے اندر بعض شرکیہ الفاظ بھی ہیں جو عوام کی سمجھ سے باہر ہے. جیسے اس میں ایک لفظ دافع البلا کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں جو دافع البلا کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی نسبت کا فرق عوام نہیں جانتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے درود تاج کے سلسلے میں کہ اس کو نہ پڑھا جائے اور اس کے پڑھنے کا حکم دینا گویا شرک میں مبتلا کرنے کے مساوی ہے. اور جو دوسرا سوال ہے عہد نامے سے متعلق تو عہد نامے کا جو مضمون ہے مضمون درست ہے لیکن جو عہد نامے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے وہ چیزیں من گڑت ہیں. تو اس کو ان فضائل اور ان اعتقاد کے ساتھ پڑھنا اور ان کو صحیح سمجھنا یہ درست نہیں ہے. البتہ مطلق عہد نامے کو دعا کی طرف نسبت کرتے ہوئے پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے فضائل جو ہے من گڑت منسوب کیے گئے ہیں اس کو بھی نہ پڑھا جائے. درود کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ درود شریف مسنون جو درود ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر کیے گئے الفاظ کا پڑھنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے بنسبت دوسرے درود کے. فقط واللہ تعالی عالم.